بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئے سوال کے ساتھ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین صلح کی شرائط کیا تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ جو ہے نا وہ کچھ شرائط مرزا صاحب نے بیان کی ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ بابوں سے بیان کی ہیں، حدیث سے نہیں بیان کی۔ تو اب جب انہوں نے بابوں سے بیان کی ہیں تو اب اس کی بنیاد پہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، لیکن اس میں حدیث کہاں سے لائیں گے وہ؟ ہم حدیثیں بیان کریں گے نا، ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ انہوں نے حدیثوں سے کیوں نہیں لی؟ ہمیں یہی تو شکوہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ جو چیزیں وہ بابوں سے لے کے آ رہے ہیں اس بارے میں صحیح روایتیں کیوں نہیں بیان کر رہے، جبکہ وہ روایتیں موجود ہیں۔ ہم تو شروع سے یہی بات مقدمہ لے کے چل رہے ہیں۔ وہ اپنا ہیڈر چینج کریں، ہاں ہیڈر چینج کریں۔ خیر بہرحال یہ انہوں نے بیان کی ہے صحیح بخاری سے روایت 2704 اور 7109۔ 7109 تو مختصر سی روایت ہے، اصل میں 2704 تفصیلی روایت ہے۔ اچھا یہاں ایک ڈنڈی ماری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ بات تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بہترین ہے۔ اصل میں دو بندوں کا تقابل ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک حضرت عمر بن العاص کا اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو حضرت حسن بصری جو کہ معروف تابعی ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن جو ہے وہ بطور خلیفہ ان کا انتخاب ہو گیا، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ تو وہ پہاڑوں جیسا لشکر لے کے آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں۔ تو حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ مجھے ایسے لشکر نظر آ رہے ہیں کہ جو مطلب فنا ہوئے بغیر واپس نہیں جائیں گے، یا مر جائیں گے لیکن واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ سن کے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر دونوں طرف مسلمان ہیں، تو مسلمان عورتیں جو ہے وہ بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، تو ان کی کفالت کون کرے گا؟ تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہاں پہ الفاظ تھے کہ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں یہ دونوں میں سے بہتر تھے۔ عمر بن العاص اور امیر معاویہ دونوں کا انہوں نے تقابل کرتے ہی کہا، یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، لیکن مرزا صاحب نے ترجمے سے اڑا دیے، یعنی اتنی سی بات بھی ان کو برداشت نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری کے ترجمے میں یہ بات موجود ہے، آپ یہ صحیح بخاری کی کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں، یہ روایت نکالیں 2704، ٹھیک ہے، یہ ہمارے سامنے یہ جو ہے نا وہ روایت آگے ہے 2704، یہ صحیح بخاری کی۔ اب اس میں یہ بات موجود ہے کہ وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرَ الرَّجُلَانِ، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم وہ دونوں میں سے بہترین تھے، یعنی حضرت امیر معاویہ نے کہا اور اللہ کی قسم امیر معاویہ دونوں میں سے بہترین تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ان سے بہتر تھے، عمر سے بہتر تھے، انہوں نے عمر بن العاص سے کہا، یہ انہوں نے ترجمہ کیا۔ تو یہ گویا کہ جسے کہتے ہیں نا مرزا صاحب دوسروں کو کہتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں، خود ڈنڈی مار دی۔ اب دیکھیں نا اتنا سا جملہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی قسم امیر معاویہ دونوں میں سے بہتر تھے، بخاری میں دو صحابہ کے تقابل، اس کو بھی اڑا دیا آپ نے۔ پوری حدیث لے کے آئے، پوری حدیث، اور لمبی چوڑی حدیث ہے، 2 4 6 8 10 12 13 لائنوں کی ہے، اور اس میں اپنے جملے اضافے کر کے اتنے زیادہ ڈال دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جسے کہتے ہیں نا خیانت ہے، علمی خیانت اور جانتے بوجھتے خیانت۔ آپ نے ترجمہ اٹھایا تو ترجمے میں تو وہ چیز تھی، تو مطلب وہ تھی اور آپ نے نکال دی، بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو بندہ بلائنڈ فالوور ہے نا اس کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات، وہ کہے گا اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ بھائی فرق پڑتا ہے، ایک جگہ آپ ایک بندے کی خیانت نکل آئی، ثابت ہو گئی، آپ نے کراس چیک کر لیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے آپ سے اور جگہوں پہ بھی خیانت کی، وہ بندہ خائن ہے، آپ اسے دین کا علم نہیں لے سکتے۔ جو علمی لحاظ سے خائن ہے اسے دین کا علم کس طرح؟ جب ایک جگہ خیانت، یا تو آپ کہیں کہ دین نہیں ثابت ہوئی، آپ کہ میں نے کراس چیک کیا حافظ صاحب نہیں ثابت ہوئی، لیکن آپ کراس چیک کریں، آپ یہی روایت جا کے صحیح بخاری کا جو نسخہ آن لائن ہے آپ کے پاس ہے، آپ چیک کریں۔ جو علمی لحاظ سے خائن ہو اس سے دین کا علم نہیں لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے۔ خیانت جب ثابت ہو جائے، اور خاص طور پہ حدیث کے معاملے میں، ٹھیک ہے نا، حدیث کے معاملے میں دیکھیں نا، سارا آپ کا اصول حدیث اسی بات پہ کھڑا ہے۔ ایک بندے کے بارے میں ثابت ہو جائے
کہ وہ حدیثیں پہنچانے میں خیانت کر رہا ہے تو محدثین اسے حدیثیں لیں گے یا لیتے تھے نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بچے یتیم ہو جائیں گے دونوں طرف سے, عورتیں بیوائیں ہو جائیں گی تو کیا ہوگا. اس پہ پھر حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ہمیں صلح کرنی چاہیے. یہ صلح کی پیشکش حضرت امیر معاویہ کی طرف سے, صلح کی پیشکش ان کی طرف سے. تو انہوں نے 2 لوگوں کو بھیجا بنی عبد شمس میں سے, ٹھیک ہے, کہ آپ جائیں اور حضرت حسن سے جو ہے وہ یہ بات کریں کہ ہم صلح کر لیں, لڑائی نہ کریں, نقصان ہے دونوں طرف. تو سیدنا حسن نے کہا کہ ہم یعنی بنو عبد المطلب نے جنگوں میں بہت مال خرچ کیا, ٹھیک ہے, تو اب صلح کی صورت میں ان کی کفالت کی ذمہ داری کون لے گا, یہ تو بریکٹ میں لکھا ہے. خیر ہم اس کے اوپر آگے جاتے ہیں. اور یہاں پہ بھی پورا ترجمہ نہیں بیان کیا, یہ ہم آپ کو ترجمہ دکھاتے ہیں. اور یہ امت جو ہے وہ اپنے خون میں لت پت ہو چکی, ٹھیک ہے, کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی, ترجمہ ایسے جو ہے نا گھمایا پھرایا نا, بات سمجھ ہی نہیں آ رہی مرزا صاحب نے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ پھر انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ سیدنا حسن نے رضی اللہ عنہ کہ معاہدے کی تکمیل کا ذمہ دار کون ہوگا, یعنی گارنٹی کون دیتا ہے معاہدے کی, معاہدہ تو ہم کر لیتے ہیں. ان 2 بندوں سے کہا جو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے آئے تھے. تو انہوں نے کہا ہم دونوں ذمہ داری لیتے ہیں. تو حضرت حسن نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے ذمہ لے لیا. تو پھر صلح ہو گئی. اس صلح کے بعد جو ہے وہ پھر یہ حدیث سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا. اللہ کے وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا. یہاں تک اللہ کے وسلم کے الفاظ ہیں. بریکٹ میں مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں, یعنی خلیفہ راشد سیدنا علی کی حق والی جماعت اور دوسری حضرت معاویہ کی جماعت جس نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی. یہ انہوں نے بریکٹ میں لکھا. آپ وسلم کے الفاظ کیا ہیں, مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں اللہ تعالیٰ صلح کروائیں گے میرے اس بیٹے کے ذریعے. درمیان میں بریکٹ میں کیا, ایک طرف حضرت علی کی جماعت ہے, ٹھیک ہے, خلیفہ راشد ہیں, اور دوسری طرف جو ان کے خلاف بغاوت. بات یہ کہ یہاں حضرت علی ہیں ہی نہیں رضی اللہ عنہ, یہاں تو سامنے حضرت حسن ہے. وہ بندہ بریکٹے تو جو سوچ سمجھ کے لگا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بغض, عداوت, نفرت. بھائی جتنے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں مسلمانوں کی 2 جماعتیں, اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک جو ہے وہ حق والی تھی اور ایک خلیفہ راشد کی جماعت تھی, دوسری اس کے خلاف بغاوت. اس میں یہ الفاظ ہیں اللہ کے وسلم کے. جب اللہ کے وسلم کے الفاظ نہیں ہے تو آپ کیوں ڈال رہے ہیں حدیثوں میں یہ الفاظ؟ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ذہن اس طرف موڑنا چاہتے ہیں. جو آپ یہ مان رہے ہیں کہ حدیث سے تو وہ ثابت نہیں ہو رہا جو میرے دماغ میں ہے, جی وہ تو حدیث سے نہیں نکلا, تو اس لیے مجھے حدیث میں اضافہ کرنا پڑے گا. استغفر اللہ. ٹھیک ہے, اور وہ پھر آپ نے کیے کیونکہ حدیث سے تو وہ نکل ہی نہیں رہا تھا صحیح بخاری کی. اچھا اب بات یہ ہے کہ ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ اصل میں معاملہ کیا تھا. کہ جب یہ ہمارے سامنے فتح الباری ہے, اور فتح الباری ایک اتھارٹی ہے مثلا صحیح بخاری کے اوپر, کہ جب جو ہے نا وہ حضرت امیر معاویہ نے کہا ہے ان دونوں کو کہ تم جاؤ حضرت حسن کے پاس اور مطلب ان سے جو ہے وہ صلح کی بات چیت کرو. تو اس کے اوپر وہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ایک بات تو یہ کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ صلح میں انٹرسٹڈ تھے, اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ان دونوں لوگوں کو کہا تھا, ٹھیک ہے, اور حدیث میں بھی ہے کہ تم نے جو ہے وہ حضرت حسن کے سامنے پیشکش کرنی ہے. تو امام ابن حجر کہتے ہیں کہ جو پیشکش کی ہے حضرت حسن کو حضرت امیر معاویہ نے ان 2 لوگوں کے ذریعے, وہ مال کی پیشکش تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحیح بخاری کی روایت میں بھی جو شکایت کی ہے حضرت حسن نے وہ یہی کی ہے کہ بھائی ہمارا مال بہت لگ چکا ہے جنگوں میں مال تو ظاہری بات ہے لگتا ہے, تو ہم اتنا خرچہ کر کے آئے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے قربانیاں بھی دی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں یہاں پہ جو الفاظ ہیں ہمارے سامنے, یہ صحیح بخاری ہے جو دارالسلام سے پبلش ہوئی ہے 2704, وہی روایت ہے جو مرزا صاحب نے نقل کی ہے. ٹھیک ہے, کہ جب حضرت امیر معاویہ نے 2 لوگوں کو بھیجا, عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر کو حضرت حسن کی طرف, تو انہیں کہا کہ بھائی ان کے سامنے جو ہے نا وہ آپ نے پیشکش رکھنی ہے.
ٹھیک ہے. تو ابن حجر نے تو کہا تھا کہ جی مال کی پیشکش رکھنی ہے، تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ سلو کی پیشکش. تو خیر آپ کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں. تو حضرت حسن بن علی نے کیا کہا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہمیں خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے، خلافت کے اصول کے لیے ہم نے ظاہری بات ہے مہم جوئی کی ہے اور بہت سا روپیہ پیسہ ہمارا خرچ ہوا ہے، اور یہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں انہیں بھی خون خرابہ کرنے کی لت پڑ چکی ہے. اچھا، یہ تو بڑے سخت الفاظ ہیں. یہ الفاظ ہیں مترجم کے. یہ کون سے مترجم؟ مولانا عبدالستار حماد صاحب، دارالسلام سے پبلش ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دارالسلام سے یہ جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے. ہم آپ کو اس کے جو ہے نا وہ عربی کے الفاظ بھی جو ہے وہ دکھائیں گے. منفی معنی نکل رہا ہے. دیکھیں عربی کے الفاظ کیا ہیں. ٹھیک ہے، حضرت حسن نے ان دونوں سے کہا انا بنو عبد المطلب، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں. قد اصبنا من حاضل مال، ہمارا یہ مال جو ہے وہ اس میں لگ چکا، کھپ چکا. ٹھیک ہے. وَإِنَّ حَاضِلْ الْأُمَّةِ، یہ جو میرے ساتھ امت ہے، جماعت ہے، قد آست فی دمائها، اپنے خون میں لت پت ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کیجوالٹیز تو ہیں. ہاں. قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا، تو ان دونوں نے کہا کہ جو امیر معاویہ ہے نا وہ آپ کو یہ پیشکش کر رہے ہیں. وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ، اور وہ آپ سے چاہ رہے ہیں کہ جی آپ اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی بات چیت طے کر لیں. قال فمن لی بہذا، تو انہوں نے کہا کہ ذمہ داری کون دے گا؟ تو انہوں نے کہا نحن لک بھی، ہم جو ہے نا وہ اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. فما سألہما شیئا الا قال نحن لک بھی، تو جب بھی وہ کوئی اب سوال کرتے تھے حضرت حسن کہ یہ مجھے چاہیے، یہ چاہیے، تو وہ یہ کہتے تھے ہم اس کے ذمہ دار ہیں. فصالہ، تو اس بات پہ حضرت حسن نے ان سے صلح کر لی. اچھا خیر ہم آگے چلتے ہیں، اس کی اور بھی ہم روایتیں ذرا نکالتے ہیں. تو وہ جو انہوں نے ترجمہ کیا نا، انہوں نے آسد کا ترجمہ کیا. ٹھیک ہے، آسد کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خون خرابے میں پڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ انہیں خون خرابے کی لت پڑ چکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس ترجمے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیجوالٹیز تو ان کی ہوئی تھی. جی. دوسری بات جس کی طرف ہم نے توجہ دلائی کہ یہ جو اضافہ کیا ہے مرزا صاحب نے آخر میں، یہ اضافہ ہمیں صحیح بخاری کی روایت میں یا اس کے ترجمے میں نہیں ملتا. اچھا تیسری بات آ جاتی ہے کہ شرائط کیا تھی. صحیح بخاری کی روایت اگر آپ پڑھ جائیں، کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو ہماری کیجوالٹیز ہوئی ہیں، دوسرا یہ کہ ہمارا مال خرچ ہوا. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، مال. کیجوالٹیز کا مطلب بھی کیا ہے؟ آپ دیت دیں. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، دیت دیں آپ. فیملی ہے، ہاں سارا ان کی کفالت کون کرے گا. ٹھیک ہے، اور وہ تو ویسے واپس نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ کے مال کو مال غنیمت بنائیں گے، یا پھر آپ یہ ہے کہ ان کو ویسے راضی کر دیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارا ویسے بھی مال خرچ ہوا ہے تو وہ بھی آپ دیں. تو یہ بات ہوئی ہے، بالکل واضح طور پہ صحیح بخاری کی روایتوں میں موجود ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی. مرزا صاحب نے کیا کہا کہ جن بنیاد پہ شرائط ہوئی تھی نا وہ اصل میں یہ تھیں. مثلاً حضرت امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے. کوئی بات ہے ہی کہاں سے لیا انہوں نے؟ میں بتاتا ہوں. دوسرا کیا، حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ شورا کے اوپر معاملہ چھوڑ جائیں گے. تیسرا، حضرت علی کی جماعت کے لوگ جو کہ صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. چلیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. چوتھا، آل محمد کے لیے خمس انہیں ملتا رہے گا. ٹھیک ہے. پانچواں، جو بنو امیہ کے ممبروں سے سب و شتم کا جو سلسلہ ہے وہ ختم کر دیا جائے. وہی باتیں الزام پہلے سے بنا لیا، اب شرائط میں وہ ثابت کر رہے ہیں. یعنی پہلے سے ایک ذہن ہے نا کہ یہ ہو رہا ہے. حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرے، بدعت کو رواج دے رہے ہیں. تو حضرت حسن نے مطالبہ کر دیا کہ سنت کے مطابق فیصلے کریں. ممبروں پہ گالیاں دی جا رہی ہیں تو حضرت حسن نے مطالبہ کر دیا کہ گالیاں نہ دی جائیں. ٹھیک ہے. اب حوالے کے ہیں، حوالے یہ ہیں جی البدایہ والنہایہ ابن کثیر وہی بابا نمبر 1، الاصابہ ابن حجر کی کتاب بابا نمبر 2، الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب بابا نمبر 3 بابے. حدیث میں کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں ہم نے کہا کہ حضرت حسن نے بات شروع کہاں سے کی؟ روپیہ پیسہ ہمارا لگا ہے
اور ختم کہاں پہ کی؟ ہماری کیجویلٹیز ہوئی. دونوں سے مراد کیا ہے؟ ہمیں اتنے ہمارا خرچ دے دو بس، ہمیں اتنے بینیفٹس دیے جائیں، فائنینشیل بینیفٹس دیے جائیں. اچھا یہ اب ہمارے سامنے جو ہے شیخ الحدیث جو ہے وہ حافظ عبدالستار حماد صاحب کا ترجمہ ہے، دارالسلام نے اس کو پبلش کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں وہی بات کہ حضرت حسن بن علی نے کہا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہمیں خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی، اور یہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں انہیں بھی خون خرابہ کرنے کی لت پڑ چکی ہے، یہ روپیہ پیسہ کے بغیر واپس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ترجمہ مولانا داؤد راز صاحب کا ہے، یہ بھی بخاری کی معروف شرح جو مکتبہ قدوسیہ نے پبلش کی ہے. انہوں نے کیا ترجمہ کیا کہ حضرت حسن بن علی نے کہا کہ ہم بنو عبد المطلب ہیں، یعنی ان کی اولاد میں سے ہیں، اور ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں یہ خون خرابہ کرنے میں طاق ہیں، ماہر ہیں، یعنی خون خرابہ کرنے میں. تو اگر روپیہ پیسہ دے کے آپ ان کو واپس نہیں کریں گے تو یہ ایسے جائیں گے، ایسے جائیں گے نہیں. بغیر روپیہ دیے یہ ماننے والے نہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ایک تو اس کا مطلب مثبت یہ نکل سکتا ہے کہ جی چونکہ ان کا مال خرچ ہوا ہے تو ان کو اپنا اس خسارہ پورا کرنے کے لیے آپ کو ان کو مال دینا پڑے گا. دوسرا اس کا معنی یہ بھی نکل سکتا ہے کہ یہ لوگ جس طرح مرسنریز ہوتے ہیں جن کو آپ پیسے کا لالچ دے کے یا پیسے کی ایک اجرت دے کے لے آتے ہیں کہ آئیے اور لڑیے، تو اس کے تو دونوں معنی نکل سکتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ انہوں نے کہا نا کہ اب یہ خلافت کی وجہ سے یہ لوگ متحرک ہو گئے، خلافت کے نام پہ متحرک ہو گئے. حضرت حسن خود یہ چاہتے تھے کہ پیچھے ہو جائیں، لوگ ان کو پیچھے نہیں ہونے دیتے تھے. آپ بات سمجھیں، پیچھے نقطہ یہ تھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے نوٹ کر لیا تھا فائدہ کوئی نہیں ہے جنگ و جدال کا، لیکن اب جو ساتھ تھے نا وہ پیچھے نہیں ہونے دیتے تھے. تو حضرت حسن نے اصل میں یہ میسج پہنچایا ہے انڈائریکٹلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جو ہے نا وہ اب لڑائی کی عادت پڑ گئی ہے، اور جب تک آپ ان کو کچھ پیسے نہیں دیں گے، یہ مت سمجھے کہ میں صرف ان کے لیے ڈیمانڈ کر رہا ہوں، میں تو خود صلح کا حامی ہوں، چاہتا ہوں، اور آپ کو لوگ ایسے ہیں. آپ کو یہ کرنا پڑے گا. وہ اصل میں ان کو تیار کر رہے ہیں ذہن. میں نے کچھ نا شیعہ علماء کو بھی یہ سنا ہے کہتے ہوئے حضرت حسن کے لشکر میں ایسے لوگ تھے جو پیسے کی طلب ان میں اتنی آ گئی تھی کہ جو یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں حسن کو بیچنا بھی پڑ جائے امیر شام کو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ایسی باتیں ملتی ہیں، تاریخی روایات میں ملتی ہیں، تاریخی روایات میں ملتی ہیں. ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو پیسے کے لالچ میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے. تو شاید ان لوگوں کی وجہ سے تنگ آ کے حضرت حسن نے کہا ہو کہ بھائی اس اتنے بڑے لشکر کو پیچھے ہٹانے کے لیے بہرحال ان کو جب تک کچھ دیں گے نہیں. دیکھیے انتظامی معاملہ. اچھا اس میں دو باتیں، ایک تو انہوں نے بنو عبد المطلب کے بارے میں کہی، اپنے خاندان کے بارے میں، وہ تو انہوں نے کہی کہ ہمارا خرچ ہوا ہے. جب بات آئی ہے نا کہ یہ تو پھر کہا کہ یہ امت، پھر پورے گروہ کی طرف اشارہ کیا. وہ بنو عبد المطلب نہیں تھے جن کے بارے میں کہا کہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے، تو یہ ادھر ادھر سے اٹھ کے آئی ہوئی لوگ تھے، ہر طرح کے لوگ تھے. اچھا ہمارے سامنے ابھی فتح الباری ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ ابن قدامہ نے کتاب الخوارج میں قوی سند کے ساتھ یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت حسن بن علی نے جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی کہ آپ کے بعد جو خلافت ہوگی وہ میرے لیے ہوگی، اس پہ ہم صلح کرتے ہیں. اور یہی بات یعقوب بن سفیان نے صحیح سند کے ساتھ زہری تک جو ہے وہ نقل کی ہے کہ حضرت حسن نے جو لکھ کے بھیجا ہے امیر معاویہ کو، تو اس میں انہوں نے یہ شرط لگائی کہ آپ کے بعد خلیفہ میں ہوں گا. تو اب تک دو شرطیں آ گئی ہمارے سامنے. ایک صحیح بخاری کی روایت میں وہ تو تھی کہ مال ہمارا وہ آپ دیں، ٹھیک ہے، یا جو خرچ ہوا ہے. اور بعض اوقات دیکھیں پرانے زمانے میں کوئی پروفیشنل آرمیز تو نہیں ہوتی تھی نا، یہی قبائل ہوتے تھے، یہی لوگ ہوتے تھے، وہ اپنا مال بھی خود ہی خرچ کر رہے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مطالبہ جائز تھا، بالکل وہ سمجھ میں آنے والا تھا. جب اس قسم کے لوگ آ جائیں تو ان کو بعض اوقات پیچھے ہٹانے کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے. بالکل ان کی وہ بہت گہری نظر تھی ان کی، اس کو اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے.
دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ شرط لگائی کہ آپ کے بعد میں ہوں گا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے. وہ ایک سینئر صحابی تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اور اس کا استحقاق بھی رکھتے تھے، وہ یہ شرط لگا سکتے تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے لگا بھی لی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مان بھی لی جی. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کے بعد تو وہ معاملہ یہ ہو گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی موقع نہیں ملا، ان کی ظاہر بات ہے شہادت ہو گئی، وہ ہم اس پہ علیحدہ سے ایپیسوڈ کریں گے. اچھا، اصل مسئلہ جہاں پہ الجھن ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا ہے تو حضرت امیر معاویہ اس پہ بھی راضی ہو گئے کہ مال بھی دے دیں، اور یہ بات بھی ہو گئی کہ ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بن جائیں. حضرت امیر معاویہ نے یہ فتح الباری میں لکھا ہے، ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ، حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا کہ ایک خالی صفحہ بھیج دیا حضرت حسن کی طرف کہ اس پہ آپ لکھ کے بھیج دیں، ٹھیک ہے. یہ باتیں سننے کے بعد، دو ابتدائی باتیں سننے کے بعد انہوں نے ایک صفحہ لکھ کے بھیج دی، خالی صفحہ بھیج دیا حضرت امیر معاویہ نے، نیچے اپنے دستخط کر دیے کہ اس پہ لکھ کے بھیج دیں، جو آپ کو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں. اچھا، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا جو آپ کو چاہیے ہم دینے کو تیار. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ وہ دو باتیں تو لکھی، ساتھ میں کچھ اور باتیں بھی لکھ دیں. جب ساتھ میں کچھ اور باتیں بھی لکھ دیں تو اب وہ صفحہ واپس آیا ہے حضرت امیر معاویہ کے پاس، ٹھیک ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے خالی بھیجا تھا، لیکن ہم نے خالی بھیجا تھا کچھ باتیں سن کے، تو ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ وہ یہی باتیں لکھیں گے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کچھ اور ایسی باتیں بھی لکھ دی ہیں جو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم جو ہے نا وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، ان باتوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ہاں، جو باتیں انہوں نے شروع میں کہی تھی وہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے پیسہ بھی دیا، ٹھیک ہے. شروع کی شرطیں انہوں نے مان لی، بعد والی انہوں نے نہیں مان لی. اب یہ دیکھیں یہ ایک تعویل ہے، اس تعویل کی گنجائش نکلتی ہے، آپ حضرت حسن کی طرف ہو جائیں یا آپ حضرت امیر معاویہ کی طرف ہو جائیں، لیکن دونوں کی غلطی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی وعدہ خلافی کی ہے. جی بالکل ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک کنٹیکس میں بات ہو رہی تھی نا، دو چیزیں ہوئیں تو حضرت امیر معاویہ نے کہا چلو یار کہہ دو کہ یہ لکھ کے بھیج دیں جو لکھ کے بھیجنا چاہتے ہیں. تو اب ان کے نزدیک یہی تھا کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ انہوں نے یہی لکھنا ہے، تو انہوں نے جب جو کا لفظ سنا تو انہوں نے کچھ اور لکھ کے بھیج دیا. یہ اصل میں معاملہ ہوا ہے جہاں سے پھر الجھن پیدا ہوئی ہے، اور وہ شرائط جو ابتدائی طور پہ تھیں وہ مانی گئی ہیں اور وہ پوری بھی کی گئی ہیں. بعد والی میں حضرت امیر معاویہ نے کہا میں نہیں مانتا، لیکن ان کا تذکرہ نہیں ہے، ان کا تذکرہ نہیں ملتا کہ وہ کیا تھی. تو حضرت حسن نے ظاہر بات ہے پھر وہ کیا انسسٹ کر سکتے تھے، معاملہ تو ختم ہو گیا، اور لشکر جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ اپنا خرچ چاہیے تھا، وہ بھی ان کو مل گیا. تو وہ پھر حضرت حسن نے بھی اس پہ زیادہ زور نہیں دیا کہ معاملہ ایک دفعہ ہو گیا. بات بڑی واضح ہو گئی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں صلح کی تھی، کن شرائط پہ صلح کی تھی، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح صلح کی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل ہوا جس کی پیش گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا. تو ڈاکٹر صاحب اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دونوں مسلمان تھے؟ دونوں مسلمان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی گروہ پہ تنقید نہیں کی. تو جب دونوں مسلمان تھے تو پھر ہمیں تو خاموش ہو جانا چاہیے. جزاک اللہ الخیر. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نئے سوال کے ساتھ آپ کے پاس ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.